بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آغا خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. Respected Uncle Javed Sahab and respected Maulana Sahab, humble request, please don't take my name. With all due respect, I would like to present my condition and question. I am a 25 years old boy, and with all due respect, I feel the need and importance of marriage, but my present condition is not supportive for it. I don't have any income sources right now and no proper place as well. Kindly pray for my betterment and also tell me some wazifa and amal through the barakah of which Allah subhanahu wa ta'ala in the honor of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam may bless me with enough sustenance and I may get a Sahihul Aqidah partner and children in future, and may my married life be successful in all aspects. In the end, as always, lots of good wishes for Channel Win for their extremely good work that they are doing. May Allah subhanahu wa ta'ala in the honor of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam bless all of you. Thanking you, yours faithful from UP. مختصر کر دوں سوال کو کہ یہ نوجوان 25 سال کے جن کے پاس نہ گھر ہے نہ ڈھنگ سے ابھی کما رہے ہیں لیکن شادی کے خواہش مند ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ یا کوئی دعا بتا دیں تاکہ ان کی شادی ایسے گھرانے میں ایسی خاتون سے ہو جائے جو نیک اور باکردار ہو، جس سے اولاد جو ہیں وہ باکردار اور اچھی اولاد ان کے پیدا ہو. دیکھیے میں ان کے سوال سے ہٹ کے ایک بات یہ کہہ دوں جی کہ اس بنیاد پر جی کہ ابھی میں کچھ کر نہیں رہا ہوں جی شادی کو روکنا صحیح نہیں ہے. جی امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، من ترک التزویج مخافت العیلہ فقد اساء باللہ الظن. جی جس نے بھی خرچے کے خوف سے شادی نہیں کی گویا اس نے اللہ پر بدگمانی کی ہے. ایک دوسرے، ہر نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں اور لوگ جو شریک ہوتے ہیں ان کو یاد ہو جاتی ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ. بے شک جی کہ اگر تم فقیر بھی ہوگے تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تم کو غنی کر دے گا. تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم انشاءاللہ. اب آیا کیا کرے؟ اول وقت نماز، یہ بہترین چیز ہے. کیا؟ اول وقت نماز پابندی کر کے دیکھے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے ان کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ میں سکینہ زہرا اتراکھنڈ سے سوال کر رہی ہوں. اب کیسے پڑھ سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں، لیکن یہ کہ بھائی جس طرح قضا ہوئی ہے اس کا ادا کیجئے. اکٹھا نہیں کر پا رہی ہیں تو ہر نماز کے بعد، مثلا ظہر کی نماز ہے تو آپ قضا والی بھی جو اصل پڑھنے کے بعد ایک دن کے 2 دن کے پڑھ لیجئے، پھر اسی طریقے سے عصر کے بعد عصر کی پڑھ لیجئے، جو میں سمجھا ہوں. جی یہی ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید انکل. علیکم السلام. My father has a lot of loan on his head. It's too huge and we are having very big problem. Please tell me what should I do. ان کے والد کے اوپر بہت قرض ہو گیا ہے اور یہ بہت پریشان ہے. کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے تاکہ قرض سے نجات مل جائے. بہرحال اللہ سے دعا کریں، خدا کریم ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. تو دعا کرتے رہیں. لیکن بعض چیزوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی اہل بیت کی طرف سے، برکت گھر میں، دکان میں، اس کے لیے یہ ایک دعا ہمارے یہاں وارد ہوئی ہے مجمع الدعوات صفحہ 155 سے. میں یہاں لے کے آیا ہوں کہ اس کو پڑھتے رہیں یا لکھوا کر کے کسی سے اپنی دکان میں بھی لٹکا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلو پڑھتا ہوں میں تاکہ لکھ سکیں. اللہم انی اسألک یا قریب الفتح، یا قریب الفتح، فے تے بڑی ہے، والفرج، وسہل الفتح والفرج، یا فتاح افتح، والفرج یا مفتاح الفتح، والفرج یا صادق الفتح، والفرج یا رازق الفتح، والفرج یا مفتح الابواب. اللہم صلی علی محمد
و آل محمد. یا اس آیہ کریمہ کی بھی تلاوت کرتے رہیں ہر رات. ان ربی یبسط الرزق وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. شکریہ آغا. میرا سوال ہے اگر فجر کے وقت سے 5 منٹ پہلے سحری کر سکتے ہیں عام دنوں میں؟ ہاں کر سکتے ہیں بالکل صحیح. یہ جو 10 منٹ پہلے جو ہمارے ہاں دیا ہے وہ احتیاط کے طور پر ہے. شکریہ آغا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ ایگزیکٹ ہے. جی ہاں. نہیں مان لیں گا کہ وہ 5 منٹ بھی چلا گیا, اسی لیے احتیاط کرتے ہیں. 10 منٹ کے اگر کہیں حساب کتاب میں گڑبڑ ہوا ہو تو نہ ہو پائے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ہسبینڈ اپنے ابو کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں اور زیادہ وقت اپنے باپ کو دیتے ہیں, ہر وقت انہی کے ساتھ نکل جاتے ہیں, وہ جہاں کہتے ہیں انہی کے سنتے ہیں, میرا حق نہیں ادا کرتے, ٹائم نہیں دیتے. دیکھیے ماں باپ کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ بیوی بچوں کے حق کو مار لیں. جی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا بیلنس کر کے چلیں. بے شک باپ سے اف نہیں کر سکتے, ماں سے اف نہیں کر سکتے, ماں باپ کے مطیع رہیں, فرما بردار رہیں, لیکن ایک کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی حق تلفی ہو جائے. تو یہ مناسب نہیں ہے. بیوی بھی جو ہے وہ آپ دیکھیے جب شادی ہوتی ہے اور دلہن پہلی بار اپنے سسرال جاتی ہے جی تو حکم ہے کہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ, مفاتیح بھی یہ دعا جی ہے. جی جی جانتے ہیں اس میں کیا پڑھایا تھا؟ اللہم انی اخذت بامانتک, پالنے والے یہ تیری امانت ہے میرے پاس. جی تو بھیا جب امانت لائے ہو تو اس میں خیانت نہیں ہاں تو کیجیے. امانت کو امانت کی طرح سے جو ہے وہ ہاتھوں پہ رکھو نا. میں نظر زہرا علی گڑھ یو پی سے ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ میں دہلی سے لکھنؤ جاتی ہوں کچھ دنوں کے لیے, تو وہاں پر ہم کو کیا پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر پڑھنی ہوگی؟ پوری پڑھیں تو کیا گناہ ہوگا؟ پلیز جواب دیں. دیکھیے قصر کا معاملہ یہ ہے, میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے عرض کر دوں کہ ایک آدمی کے کئی وطن ہو سکتے ہیں. نمبر 1, جی فرض کیجئے کہ میں جو ہے وہ علی گڑھ کی بھی رہنے والی ہوں, میں لکھنؤ کی بھی رہنے والی ہوں, میں صاحب کوئی گاؤں تھا بچپنا وہاں گزرا ہے, تو 2-3 وطن ہو سکتا ہے. جی شرط یہ ہے کہ 6 مہینہ وطن بنا کے آدمی وہاں رہا ہو. تو ایک چیز تو ہو گئی. اب آپ علی گڑھ سے تشریف لائی کہاں؟ لکھنؤ. جی یہ میں نے وہیں کی زبان میں نکل گیا جی جھٹکے میں جو ہے وہ لکھنؤ کہنا. تو اب آپ علی گڑھ سے تشریف لائی کہاں؟ لکھنؤ. اب اگر لکھنؤ آپ کا وطن رہا ہے اور آپ نے ترک وطن کی نیت نہیں کی ہے جی تو آپ پوری پڑھیں گے, چاہے 1 گھنٹے کے لیے آئے چاہے 1 دن کے لیے آئے. لیکن اب اگر لکھنؤ آپ کا وطن نہیں ہے یا کبھی نہیں رہا ہے, آپ ایسے مسافر آئی ہیں, تو وہاں حکم یہ ہے کہ اگر 10 دن قیام کا ارادہ ہے تو نماز آپ کی پوری ہوگی. جی 10 دن سے کم کا ارادہ ہے تو نماز آپ کی قصر ہوگی. یہ ایک صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ آئے چاہے وہ 4-5 دن رہنا ہے, پھر کام بڑھ گیا, جی 4-5 دن رہنا ہے, پھر کام نہیں ہوا 2 دن اور رہنا ہے, یہ تو 15-16 دن ہو گئے. جی چونکہ آپ کی نیت شروع سے نہیں تھی جی اس لیے آپ کی نماز یہ قصر ہوگی چاہے جتنا بڑھتا چلا جائے. جی لیکن اگر یہی بڑھتے بڑھتے 30 دن آپ کا قیام ہو گیا جی تو اب 31ویں دن آپ کی نیت چاہے جو پوری ہو جائے گی. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مسئلے کے بارے میں پوچھنا تھا. میری بہن کی شادی ہوئی 1 سال پہلے. شادی کے 1 منتھ بعد لڑکا باہر چلا گیا اور واپس نہیں آیا. اب بہن امی کے گھر رہتی ہیں اور اس نے ڈیورس دے دی ہے. بہن کی عدت کے بارے میں رہنمائی فرمائے, جزاک اللہ خیر. تو عدت اس دن سے آغاز ہوگی جس دن پتا کر لیں کہ طلاق کس دن پڑھا گیا ہے. جی اس دن سے عدت کا 4 مہینے 10 دن. جی نہیں 3 مہینے وہ تو موت کے 4 مہینہ 10. تو یہ پتا کر لیں ان سے کہ بھیا کب کس دن مولوی صاحب نے طلاق پڑھا, جس دن طلاق صیغہ جاری ہوا اس دن سے اسٹارٹ ہو جائے. شکریہ ہوگا. سلامت رہو زیدی بھائی اور مولانا صاحب, آپ سب بھی سلامت رہیں. میرا سوال ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے تو اسے دوسری نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کیسے؟ ابھی آپ نے بتایا وہ. ہاں تو اپنی نماز جو واجب اس وقت کی ہے وہ پڑھ لیجئے, جی اس کے بعد اس قضا کو پڑھ لیجئے. جی شکریہ.
جاوید بھائی مولانا صاحب کو سلام عرض ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری شادی کو 2 سال ہو رہے ہیں. میرے 2 بچے ہیں, دونوں کو ایک ساتھ میں پالنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس لیے پہلا بچہ نانی کے پاس رہتا تھا. ایک دن ہمارے بچے ہمارے بیچ لڑائی ہوئی اور میرے شوہر نے غصے میں کہا کہ بچہ تم نہیں پالو گی تو تمہیں ایک طلاق. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے غصے میں کہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے بتائیے. یہ سوال کراچی سے ہے. دیکھیے شیعہ فقہ میں اس طرح کی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی وہ طلاق مانی نہیں جائے گی. غصے میں کہا ہو یا کچھ بھی کہا, ایک بار کہا ہے اور شرائط کے ساتھ نہیں ہے تو طلاق نہیں ہے. دیکھیے نکاح میں گواہ کی شرط نہیں ہے جی, طلاق لیکن طلاق میں 2 گواہ کی شرط ہے. وہ بھی نہیں ہے تب بھی جو ہے وہ آپ کا طلاق صحیح نہیں ہے. وہ بھی عادل ہو. وہ بھی عادل ہو. جی جی. تو آپ کا طلاق نہیں ہے. آپ تشریف لے جائیے, ایک ڈبہ مٹھائی خریدیے, تشریف لے جائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا شوہر ان کے والدہ کے ٹارچر سے مجھے خلا دے دیے ہیں. میں نے تھوڑے سے سائیکولوجسٹ, مجھے پرابلم ہے, اسی وجہ سے میرے سسرال والوں نے مجھے خلا دلوا دیا ہے. پلیز مفتی صاحب مجھ سے ایسے وظیفہ بتائیے کہ میرے شوہر جو تھے وہ خود معافی مانگ کر پھر سے رشتہ قائم کر لیں. یہ ابھی اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. کسی شیرینی پر 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے دم کریں اور ان کو کھلائیں, انشاءاللہ خدا جو ہے وہ کریم ہے. حضرت کیا تعویذ پہننا شرک مانا جاتا ہے؟ تعویذ پہننے کو مطلقاً شرک نہیں کہا جا سکتا. اگر قرآن کی آیتیں ہیں یا معصومین کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں تو کیوں شرک ہو جائے گی؟ ہاں اب اگر آپ اس کو بت سمجھ کے لٹکا رہے ہیں تو یقیناً شرک ہے جائے, ورنہ جنرلی طور پر شرک نہیں, تعویذ شرک نہیں. شکریہ. اس لیے کہ ہمارے ہاں باقاعدہ جو ہے وہ اماموں سے تعویذات ہیں. حرز امام جواد ہے, حرز امام رضا ہے. تو السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. اسکول کی وجہ سے ظہر کی نماز چھوٹ جاتی ہے, ایسے میں کیا کریں؟ تو نماز چھوڑنے کی اجازت تو کسی قیمت پر نہیں ہے. تو اسکول میں لنچ ٹائم تو ہوتا ہوگا نا؟ ہاں اس میں پڑھ, 1 روٹی کم کھائیے, 2-4 رکعت نماز پڑھ لیجیے. یہ سب کہنے کی بات ہے کہ اسکول ٹائم میں چھوٹ جاتا ہے. ہائیسٹ اسکول کی ٹائمنگ انڈیا میں یو پی میں 3 بجے تک. شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. اب ان کا مطلب یہ ہے میرے خیال میں کہ وہاں سے آتے ہیں, گھر پہنچتے ہیں, اور گھر پہنچتے پہنچتے کپڑا اتارتے اور نہا کے اور وہ کر کے تب تک سورج ڈوب جاتا ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. کہیں بھی آپ جو ہے کوئی جگہ اپنی سمجھ لیجئے, جلدی جلدی 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے آپ اپنی. اللہ کریم قبول کرنے والا وہ ہے. لیکن اس چکر میں کہ بہت اطمینان سے قضا کر دیے, وہ نہیں. شکریہ آقا. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میں شادمان انڈیا بہار کا. کیا فرض نماز میں سلام سے پہلے کچھ دعا پڑھ سکتے ہیں؟ پروفٹ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یا کوئی اور پروفٹ کی دعا؟ اس کا جو ہے وہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے. تشہد کے بعد بس سلام یہ جانتا ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید زیدی. علیکم السلام. میں ایک یوٹیوبر ہوں. میرا یوٹیوب چینل مانیٹائز ہے اور مجھے اس سے انکم ہوتی ہے. میرا آپ سے سوال ہے, اگر کسی ویڈیو میں جو ایڈز رن ہوتے ہیں اس میں بے پردہ لڑکیاں ہوتی ہیں اور مووی کا ٹریلر بھی بعد میں دکھایا جاتا ہے بیچ میں, تو کیا میرے لیے صحیح ہے یہ آمدنی؟ اس چیز کا جو ہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ جس کے مقلد ہیں اس سے استفتاء کر لیں, بجائے اس کے کہ میں اس پہ کوئی اپنی رائے دوں. وہ مناسب نہیں ہے. شکریہ آقا. میرا نام وسیم, انڈیا سے ہوں میں. ہمارے ماموں پچھلے 5 سالوں سے کام نہیں کرتے. ان کے دماغ پر کیا اثر ہو گیا کیا پتا. اسے صرف بابا کی دھن میں پڑے رہتے ہیں. ان کی وائف کام پر جاتی ہیں, وہ کچھ نہیں کرتے. مولانا صاحب اس کا علاج بتائیے. وہ کہتے ہیں مجھے خطرہ دکھتا ہے پر ایسا کچھ نہیں. ان کے دماغ پر کیا اثر پڑ گیا ہے پتہ نہیں. تو کوئی ایسی دعا یا وظیفہ بتائیے کہ ان کا یہ بھوت اتر جائے. دیکھیے یہ جو ہے میں کیا عرض کروں, اس میں بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں دکھلانے. لیکن جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بھوت ہے پریت ہے, معلوم ہوا کہ بعد میں کہ وہ تو بیماری اس کو اس طرح کی تھی اور ساری دنیا بھوت پریت کے چکر میں پڑی رہی. کوئی اچھا سا ڈاکٹر دیکھ لیں, اور اگر نہیں تو اس سلسلے میں ہمارے لکھنؤ آ جائیں. بہار والے بھی جانتے ہیں ان کو. ڈاکٹر اسد عباس صاحب جو ہے نیورو کے MD/DM ہیں, ان سے مل لیں. پہلے ڈاکٹروں سے سمجھ لیں پھر ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہے. انشاءاللہ. شکریہ.
جاوید بھائی، مولانا صاحب اور چینل ون کے تمام ٹیم کو سلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ لگے کہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں نائٹ شفٹ ڈیوٹی کرتا ہوں. ظہر کی نماز عصر کے ساتھ قضا پڑھتا ہوں، باقی الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں. میرے خیال میں جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ یہ جو ہے نائٹ شفٹ کرتے ہیں جی، اور دن میں آ کے گھر پہ سو جاتے ہیں. 10 بجے سوتے ہوں، 9 بجے سوتے ہوں. جی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ سو جاتے ہوں اور معلوم ہوا صاحب 5 بجے عصر کا وقت ہے، جی ظہر ان کے حساب سے چلی گئی ہے، جی تو وہ ساتھ پڑھ لیتے ہیں. تو شیعہ فقہ کے اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے یہ شیعہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں کیسے پتا چلے نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جی، کہ اگر یہی وہ بتا دے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو کتنے مایوس ہو جائیں گے اور کتنے گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں گے. جی اس کو خدا نے اپنے پاس رکھا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اس کی نماز پڑھتے رہیں. قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ اس دنیا میں پتہ چلنا مشکل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فوزان ہے اور میں پونے سے ہوں. مجھے نکاح کرنا ہے تو نکاح کیسے کریں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ کہاں سے شروع کریں اور ختم کریں؟ یہ مسئلہ پلیز بتا دیجئے. دیکھیے اس میں جو میں سمجھا ہوں کہ یہ خود سے نکاح پڑھ لینا چاہتے ہوں شاید، جو میری سمجھ میں آیا. جی جی تو میں کہوں گا کہ بیٹا یہ کام مت کیجیے. جی اس لیے کہ ٹھیک ہے آپ کتاب دیکھ کر کے انکحت موکل کیا موکلتی پڑھ لیں گے، جی لیکن اس کے اندر جو ایک چیز ہوتی ہے نا قصد انشاء، جی وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو نہ یہ کہ خود نہ پڑھیے بلکہ ہلکے پھلکے آدمی سے بھی مت پڑھوائیے. جی اس کو کسی ڈھنگ کے پڑھے لکھے عالم کے پاس جائیے، ان سے نکاح کروائیے. آپ خود یہ کام نہ کریں تو بہتر. شکریہ. السلام علیکم آغا جان اور محترم میزبان جاوید بھائی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے آپ سے، لڑکی نکاح اپنی مرضی سے کر لے اور لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے نکاح کو، 1 سال ہونے والا ہے، اس میں لڑکی کو گھر بیٹھانا کیسا ہے آپ بتائیے؟ لڑکی نے بغیر گھر والوں کے دیکھیے اول تو ہماری فقہ کے اعتبار سے کنواری لڑکی کا عقد جو ہے اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. جی لیکن بعض صورتوں میں اس کو صحیح بھی قرار دیا گیا ہے کہ اگر ولی جو ہے بچے کی مصلحت کو نہیں سمجھ رہا ہے یا اس طرح کا ہے تو چلیے ٹھیک ہے. اب ان کا یہ ہے کہ صاحب گھر بیٹھی ہے تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. بتا دیں گھر والوں کو میں نے نکاح کر لیا. ہاں بتا دیں گھر والوں کو سیدھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں راجستھان سے ہوں، نام نہیں بتانا چاہوں گا. نہیں بتائیے. اگر بتا دیا تو جھگڑے ہو جائیں گے. نہیں جھگڑا بالکل نہیں کیجیے گا. الفتنۃ اشد من القتل. میری شادی ہو گئی ہے، کیا میں ایک اور شادی کر سکتا ہوں بنا بیوی کی مرضی کے؟ دیکھیے شادی کے سلسلے میں یہ چیز اگر آپ ہم کو 2 منٹ کی اجازت دے دیجئے تو میں اس میں ذرا سا ایک کانسیپٹ کلیئر کروں کہ بڑا ہمارے ہاں اس پر مرد لوگ کہتے ہیں کہ 4 شادی کی اجازت ہے، 4 شادی کی اجازت ہے، چیختے ہیں نا. جی جی بھائی کہاں ہے 4 شادی کی اجازت؟ قرآن پڑھ لیجیے کہاں ہے. قرآن پڑھیے نا. جی جی قرآن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 سے اسٹارٹ ہی کیا ہے قرآن نے. جی لیکن ایسی شرط لگائی ہے قرآن نے کہ ایک کے علاوہ دوسری ممکن نہیں. جی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں جس کی بیس پر ہمارے یہاں لڑکے کہتے ہیں مرد 4 کر سکتا ہے، لیکن شرط تو سن لیجئے فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تم 2 شادی کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن جو شرط لگائی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اگر تم کو ڈر ہو کہ تم عدالت نہیں کر پاؤ گے فواحدہ. قرآن کہتا ہے فقط ایک. آپ کہاں سے گارنٹی دے لیں گے؟ ایک کی جو ہے شکل اچھی ہے، ایک کی کم ہے، آپ کیسے عدالت کر لیجئے گا؟ ایک کی سسرال والے مضبوط ہیں، ایک کی سسرال والے کمزور ہیں، ایک کے میکے والے ہاں وہ میکے والے جو ہے کمزور ہیں، ایک کے میکے والے مضبوط ہیں. جو مضبوط ہیں ان سے ہر روز آپ کو 50,000 مل رہا ہے. جی آپ کہاں سے عدالت کر لیجئے گا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بہت مجبور نہ ہو جائے ایک کے آگے مت بڑھو. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں اسلام کا ایک چیز یہ ہے نا، ایسے ہی طلاق کوئی آسان کام نہیں ہے،
لیکن کوئی راستہ بند نہ ہو، جی اس لیے طلاق کی اجازت دی گئی ہے. وہاں بھی یہی ہے، ایک شادی. ہاں کہیں اگر ایسے مسائل ہیں تو راستہ بند نہیں ہے، دوسری کر سکتے ہو، مگر شرط وہی ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. During examination in college, years should be visible. It's compulsory for all. Almost all colleges have this rule. So is it permissible for girls? امتحان کے جو قانون ہے ملک میں ہمارے کالجز وغیرہ میں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ پردہ بھی کیے تو کان آپ کے کھلے ہونے چاہیے. تو کیا لڑکی کے لیے جائز ہے؟ ہاں کان میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جواب دیے. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سوالات آتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ پروگرام مسائل زندگی جو آپ کا پسندیدہ پروگرام میں چل رہا ہے. آپ کے سوالات صرف آپ کے سوالات نہیں ہوتے ہیں، صرف علماء کے جوابات نہیں ہوتے، بلکہ ان لاکھوں افراد کی زندگی میں نیا موڑ لے کے آتے ہیں جن کو ان مسائل کا علم نہیں ہے. گھر بیٹھے چینل ون آپ کی یہ ضرورت پوری کر رہا ہے. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ چینل ون جو آپ کا چینل ہے، اس کو آپ ہر طرح کے احتیاط، چاہے وہ سہم امام ہو، ڈونیشنز ہو، ہر طرح سے اس کی مدد کیجیے. یہ چینل آپ کا ہے جو پیغام انسانیت دنیا میں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. آپ چینل ون کی اعانت فرماتے رہیے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. جزاک اللہ، تقبل اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.